سورۃ النور کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، لولا جاءوا علیہ باربعة شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ لولا اذ سمعتموه، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے آپ پر اچھا گمان کرتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور یوں کہتے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعة شہداء، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لائے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ اس پہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ضرور آ پہنچتا تم کو اس بنا پر جو تم نے کیا بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں پر اس الزام کو چڑھا رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، اور جو منہ میں آتا وہ کہتے جا رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو تم یوں کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے متعلق گفتگو کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے اللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے جو ایک ہوش ربا گھناؤنا انتہائی گھٹیا الزام لگایا گیا، اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو 4 چاند لگائے ہیں۔
اور ان لوگوں کو بالخصوص جو ایمان والے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اللہ پاک نے خاص طور پہ ان آیات مبارکہ میں ان کو تنبیہ فرمائی۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، علم و فضل کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، حسن و کردار کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیت اور خدمت کے اعتبار سے۔ خود فرماتی ہے مجھے اللہ پاک نے چند ایک خصوصیات ایسی دی ہے جو کائنات کی کسی بھی عورت کو نہیں ملی۔ ان میں فرمایا ایک خصوصیت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی آپ کی تصویر لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی زوجہ بنے گی۔ گویا میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھائی گئی۔ پھر فرماتی میری یہ بھی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، 11 شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں سے فرمایا واحد خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کنواری ہونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، یہ واحد تھی جو حالت بکر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے ہی گھر میں تھے اور باری بھی میری ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسند طبیعت کا مزاج یہ تھا کہ آپ روزانہ ایک رات کسی اہلیہ کے ہاں گزارتے ترتیب کے ساتھ، اگرچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پہ ترتیب فرض نہیں تھی، لیکن آپ نے خود اس کو پسند کیا۔ جب آپ شدید بیمار ہوئے تو آپ پوچھا کرتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ ازواج مطہرات نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں ہی آخری دن گزار لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اللہ کی شان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی، اس دن باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور فرماتی ہے گھر بھی میرا، باری بھی میری، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی تو اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ خصوصیت بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی۔ اور فرماتی آخری وقت میں اللہ رب العالمین نے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا دیا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ وفات سے پہلے انتہائی آپ کی کمزوری کی کیفیت تھی تو آپ نے اشارے سے کہا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ اسے مسواک لے کر آؤ۔ وہ مسواک لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی قوت نہیں رہی تھی کہ چبا سکتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چبایا اور نرم کیا، اور پھر بھائی کو دینے لگی کہ اس کو دھو کے لے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا، اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چبایا ہوا مسواک ہی آپ نے اسی طرح اپنے منہ مبارک میں استعمال فرمایا۔ فرماتی اس طرح اللہ پاک نے آخری وقت میں بھی میرا لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ اور پھر ان کو یہ بہت بڑی خصوصیت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھتی اور صحابہ کی رہنمائی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی،
اس کی بڑی وجہ دین کا سیکھنا تھا۔ یہ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کنواری تھی اس لیے زیادہ محبت تھی، ایسی بات نہیں، یہ ہماری ذہنیت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے خاص پیار اور الفت تھا وہ ان کے ذہانت کی وجہ سے کہ علم حاصل کرتی اور دوسروں تک پہنچاتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک بہت بڑی تعداد جو حدیث کی روایات کی ہے، بہت بڑی تعداد، ان کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء نے ان کی روایات سے جو احادیث آئی ہے ان کی تعداد 2210 لکھی۔ اتنی بڑی خدمت کی انہوں نے دین کی اور اسلام کی۔ یہی وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے ہے۔ یہ اس معاشرے اور ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس ماحول اور معاشرے میں بیوی کے ساتھ محبت کے اظہار کو بڑا ہی عیب سمجھا جاتا تھا، بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر بیوی کے ساتھ اظہار محبت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بھی محبت کے لائق ہے، یہ بھی عزت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے۔ اور پھر جب انہوں نے سوال کیا کہ میرا سوال مردوں کے متعلق تھا، مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو آپ نے پھر بھی یوں فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ کے ساتھ، یعنی پھر بھی یوں نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پھر بھی درمیان میں رکھا کہ اس عائشہ کے باپ کے ساتھ۔ آج کوئی یوں کہے کہ مجھے اپنے سسر سے بڑی محبت ہے تو کتنے ہی فتوے اس پہ لگ جائیں گے، رد مرید ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا ہے اور آپ نے اظہار کیا کہ مجھے بیوی سے محبت ہے، بیوی کے باپ سے محبت ہے، سسرال سے محبت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت فرماتی ہے کہ جب مجھ پہ الزام لگا تو میری برات اور میری صفائی اور پاکیزگی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حضرت مریم پہ الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ پاک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جب ان پہ منافقین نے الزام لگایا تو ان کی پاکیزگی اور طہارت کا گواہ خود اللہ بن گیا، اور قرآن کریم کی آیات اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ اللہ پاک تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کیوں ایسا نہیں کیا مسلمانوں نے کہ جب ایک بات سامنے آئی تو اپنے ہی ایک فرد کے متعلق بدگمانی کرنے لگ گئے؟ کیوں نہیں ایسا کیا کہ آپس میں اپنے ایک فرد کے متعلق اچھا گمان کرتے اور یوں کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یا میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی شخص کے متعلق، بالخصوص کسی ایمان والے کے متعلق ہمارے سامنے ایسی بات آئے تو پہلے ہی سنتے ہی ہمیں اچھا گمان ظاہر کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ مسلمان کے ساتھ اچھا گمان ہے۔ ظن المؤمنین خیرا، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اور خود ایک جگہ فرمایا جو انسان اپنے بارے میں پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے بارے میں پسند کرے۔ جیسے میں خود نہیں چاہتا کہ میری ذات پہ کوئی الزام لگائے تو میں بھی کسی کی ذات پہ کوئی الزام نہ لگاؤں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے کہا یہ بات سنی تو یوں کہتے کہ یہ بات سراسر جھوٹ اور کھلا بہتان ہے،
اور فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور جب 4 گواہ نہیں لا سکے فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پھر یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر یہ 1-2 کی بات بھی ہوتی تب بھی جھوٹ تھا، 4 گواہ دیکھتے تب بھی جھوٹ تھا، لیکن کم از کم جو دنیا کا نصاب ہے وہ تو پورا کرتے، جب وہی پورا نہیں تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین جھوٹے انسان۔ اور فرمایا یہ تم نے کام جتنا بڑا کیا ہے، جتنا بڑا گھنونا فعل ہے، تمہارا جرم جتنا سیاہ اور بدبودار ہے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، جو تم نے کیا ہے اس کے متعلق تم پر بہت بڑا عذاب آتا۔ یہ ان مسلمانوں کو بالخصوص تنبیہ ہے، دیکھو اللہ نے اپنا فضل کر دیا، رحمت کر دی، دنیا کی سزا آ گئی، 80 کوڑے لگا دیے جائے اور توبہ قبول کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، ان کے اوپر یہ فضل اور رحمت اللہ کا ہو گیا کہ ان کو دنیا میں سزا دے دی گئی، آخرت کی سزا سے بچ گئے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو یہ اتنا گھنونا جرم تھا کہ اس پر تمہیں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب آ پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، اور جب یہ وقت وہ ہے جب تم اپنی زبانوں پہ ایک بات چڑھا رہے تھے، ایسے زبان سے زبان پہ چلی جا رہی تھی، کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یار اس کی دیکھو تو صحیح، اس کی تحقیق تو کرو، چند ایک افراد کے سوا باقی بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئے۔ 2-3 تو شکار ہو گئے، باقی کچھ خاموشی اختیار کر گئے۔ اللہ پاک فرماتے تمہاری زبانوں پہ یہ بات کیوں چڑھ گئی، اور کیوں تم اپنی منہ سے وہ بات کہنے لگے ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی بات ہے، ہلکی بات ہے، تمہارے خیال کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات کہ اللہ کے نبی کے حرم پہ الزام، اتنی پاک باز راست باز خاتون پہ الزام، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم یوں کہتے کہ ہمارا حق نہیں ہم اس کے متعلق گفتگو کریں، ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے متعلق کچھ بولیں، کچھ کلام کریں، ہم اس کے متعلق کوئی بات کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتے۔ جب مسلمان پہ الزام لگے، کسی مسلمان پہ کوئی اس کے متعلق بات ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو تو کم سے کم ہمارا حق یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ بھئی ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے، ہم خاموش ہیں۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا، اور یوں کیوں نہیں کہا گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یہ تو بہت گھنونا الزام ہے۔ علماء نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہی تھے جو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت بنا کے نازل فرما دیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شان ہے، بہت سی آیات قرآن کریم کی ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرما دیا، پردے کے متعلق، شراب کے متعلق۔ اسی طرح یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بہتان عظیم ہے، یہی الفاظ نازل ہوئے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ سراسر جھوٹ اور غلط الزام ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات
حضرت عائشہ کی صفائی اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، ان کی خصوصیات میں سے یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ محبت و عقیدت نصیب فرمائے، اور اس وقت جو امت کی مقدس ہستیاں ہیں اللہ ان کے متعلق بھی ہمارے گمانوں کو اچھا فرما دے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآسرنا ولا تؤثر علینا واغزنا واغز عنا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحیم۔